محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پاگل نے بازار میں عورت کی گود سے بچہ چھین لیا اور بھاگنے لگا۔ عورت نے شور مچا دیا۔ لوگوں نے اس پاگل کو پکڑ کر بہت مارا اور لہو لہان کر دیا۔ بچہ واپس ماں کو دے دیا گیا۔ جب پولیس آئی اور اس پاگل کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے اسی بچے کی ایک ایسی تصویر نکلی جس کے پیچھے ایک خوفناک سچ لکھا تھا کہ یہ عورت اس بچے کی ماں نہیں بلکہ… آج صبح سے ہی میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ میں نے کاشف سے بولا بھی تھا، مجھے کھانے کا سامان لا دے، میں ابراہیم کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہ رہی۔ دل بہت گھبرا رہا ہے، بار بار دل آگاہی دے رہا ہے کچھ برا ہونے والا ہے، اور میں نہیں چاہتی اتنے سالوں بعد جو اولاد میرے ہاتھ آئی ہے اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ میری باتوں کا کاشف نے سیدھا سیدھا مذاق اڑایا تھا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتی ہو، آج بھی تمہارا دل و دماغ انہی پرانی باتوں میں اٹکا ہوا ہے۔ وہ سب ماضی ہے، بھول جاؤ۔ لیکن میں کیسے بھول جاتی؟ اس ماضی نے میری پوری زندگی کو بدل دیا تھا۔ میرا پہلا شوہر، اس کا پاگل پن، میں آج بھی اس لمحے کو یاد کر کے میری روح کانپ جاتی ہے۔ میرے اللہ کا جتنا احسان مجھ پر ہے میں بتا نہیں سکتی۔ کاشف کے انکار کرنے پر مجبوراً ابراہیم کو لیے میں باہر آ گئی تھی۔ دل ہر لمحے ڈرتا رہتا تھا۔ رات خواب بھی اچھا نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنا آپ سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ چوک میں داخل ہوتے ہی میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی، لیکن مجھے میرا سابقہ شوہر کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اپنے بچے کو میں نے مزید اپنی آغوش میں لپیٹ لیا تھا اور خاموشی سے دکان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اچانک ہی ابراہیم نے اپنی ننھی ننھی ہتھیلیاں میرے چہرے پر رکھی تھیں اور اپنی توتلی زبان میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مما، آپ بار بار مجھے اس طرح خود میں کیوں بھینچ رہی ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس طرح مت کریں۔ اس کی بات سن کر مجھے فوراً سے ہوش آیا تھا۔ میں نے نظر ڈالی، میرا بچہ واقعی بہت انکمفرٹیبل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اب سکون سے گود میں لیا تھا اور دکاندار سے سبزی خریدنے لگی تھی، جبکہ دکاندار مجھے دیکھتے ہی فوراً بولا، ارے باجی، کافی عرصے کے بعد آئی ہو، بیٹا کیسا ہے آپ کا؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، بچہ ٹھیک ہے، بس گھریلو مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ اب اس کے بابا ہی لا دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، سبزی کے ریٹ صحیح لگاؤ گے یا ورنہ میں کہیں اور کسی اور دکان پر جا رہی ہوں؟ میری بات سن کر وہ فوراً بولا، ارے باجی، ہمارا پرانا ساتھ ہے، آپ کا جو سابقہ شوہر ہے اس کے ساتھ جب آپ آتی تھی تب بھی میں آپ کو کم ریٹ دیتا تھا، حالانکہ میں اس آدمی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ کا بات کرنا کتنی بدتمیزی ہماری دکان پر ہی کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ آج کے روز جتنا میں اپنے ماضی سے بھاگنا چاہ رہی تھی، بار بار میرے ماضی کو میری آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جا رہا تھا۔ میرے چہرے کے زاویے سخت ہوتے دیکھ اس نے فوراً ہی بات کا رخ تبدیل کر دیا تھا اور آلو تولنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے تمام سبزیاں میرے حوالے کی تھیں اور میں بھی پیسے دے کر گوشت والے کی دکان پر چلی گئی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ آج کے دن ہی ساری سبزیاں وغیرہ خرید کر گھر چلی جاؤں گی۔ بار بار اس چوک پر آنا مجھے نہ جانے کیوں اپنی توہین محسوس کروا رہا تھا۔ ابھی میں گوشت والے کی دکان کے پاس پہنچی ہی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر کھڑا ہوا تھا۔ پھٹا ہوا گریبان، کالے سیاہ کپڑے، چہرے کے پر دھبے بال بکھرے ہوئے، لال آنکھیں۔ اسے دیکھ کر میری جان ہوا ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، تجھے کیا لگا تھا عدالت اگر فیصلہ تیرے حق میں دے دے گی تو کیا تو میرا بچہ مجھ سے چھین لے گی؟ میں تجھ جیسی عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور میرا بچہ میرے پاس رہے گا۔ لا دے میرا ابراہیم۔
یہ کہتے ہی اس انسان نے میرا بچہ میری گود سے چھین لیا تھا۔ میں بری طرح جھٹ پٹائی تھی۔ چھوڑو میرا بچہ، کیا بدتمیزی ہے یہ! مگر سامنے کھڑا ہوا شخص ایک مرد تھا اور میں ایک عورت۔ میں کتنا بھی زور لگا لیتی، بچہ اس کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتی تھی۔ ابراہیم چیخ چیخ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ بہت بری طرح ڈر چکا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، سلیم ایسا نہیں کرو، بچہ ڈر رہا ہے۔ مگر اس نے بچے کو زور زبردستی مجھ سے چھین کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولا، تو کیا سمجھتی ہے میرا بچہ چھین کر دوسرے مرد کے ساتھ عیاشی کرے گی؟ میں تجھے اب اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترسا دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ بھاگنا شروع ہو گیا تھا۔ میری جان دھیرے دھیرے میرے وجود سے نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں تڑپ کر چلائی تھی، کوئی روکو اسے، میرا بچہ لے کر جا رہا ہے، کوئی بچہ پکڑو، یہ انسان نہیں جانور ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میرے چیخنے چلانے پر، تڑپنے پر لوگ فوراً اس کے پیچھے بھاگے تھے، لیکن اس کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ ابراہیم کی چیخیں میری جان نکال رہی تھی۔ اس سے جتنا بھاگا جا سکتا تھا میں بھی بھاگ رہی تھی۔ میرے شور مچانے پر لوگ فوراً اس کی طرف لپکے تھے۔ اس کے پیچھے لوگوں کو بھاگتا ہوا دیکھ مجھے راحت اور سکون ملا تھا کہ اب میرا بچہ کہیں نہیں جا سکتا۔ میں ایک ہی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی، پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دل کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے لوگوں نے اس کے پاس گھیرا تنگ کر لیا تھا اور ایک شخص نے میرا بچہ اس سے زبردستی چھین لیا تھا۔ میں فوراً اس مجمع کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل میں ڈھیروں ڈھیر سکون تھا، لیکن آنکھوں میں سوائے غصے اور کوئی بھی عنصر موجود نہیں تھا۔ لوگوں نے اسے بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایک آدمی لات زور زور سے اس کی کمر میں مارتے ہوئے بولا، بچہ چوری کرے گا، اتنا دماغ چل رہا ہے، آج تیرا کچومر بنا دیں گے۔ یہ کہہ کر دوسرے انسان نے ڈنڈے سے اس کی پٹائی شروع کر دی تھی۔ ان لوگوں کو لگ رہا تھا یہ کوئی بچہ چوری کرنے والا ہے۔ میرا دل عجیب ہونے لگا تھا۔ میں ان سب کو روک دینا چاہتی تھی کہ مارو مت، لیکن جو حرکت اس نے کچھ لمحے پہلے کی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس شخص کا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں۔ اس کو اتنی بری طرح سے مارا پیٹا گیا تھا کہ پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ میں یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی اور اس انسان کی شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں تھی، لیکن لوگوں کی وجہ سے میں ٹھہری رہی۔ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو یہ لوگ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ اچھی طرح مار پیٹ لینے کے بعد ایک آدمی فوراً بولا، پولیس کو فون کرو اور اس آدمی کو ان کے حوالے کر دو، اس کا بندوبست پولیس کرے گی۔ آج اس عورت کا بچہ چھین کر بھاگ رہا تھا، کل کسی اور کا بچہ بھی اغوا ہو سکتا ہے، اور ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ اس جیسے انسانوں کو عبرتناک سزا ملنی ہی چاہیے۔ اس آدمی کی بات سن کر تمام لوگ متفق ہوئے تھے اور فوراً ہی پولیس کو فون کر دیا گیا تھا۔ مجھے اب راحت محسوس ہوئی تھی، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ پولیس کال میرے لیے کتنی بڑی جان کا عذاب بننے والی ہے۔ فوراً ہی رپورٹ درج کروائی گئی تھی اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد پولیس کی وین آ گئی تھی۔ میں نے ابراہیم کو مزید خود میں کہیں چھپا لیا تھا۔ ڈر کے مارے وہ میری گود میں ہی سو گیا تھا۔ پولیس کے آتے ہی مجمع دھیرے دھیرے چھٹنے لگا تھا۔ قریب آتے ہی انسپکٹر بلند آواز میں بولا، کس نے مجھے کال کی تھی اور کس کا بچہ چوری کیا گیا تھا؟ حوالدار وغیرہ نے میرے سابقہ شوہر کو اریسٹ کر لیا تھا۔ پولیس انسپکٹر کی بات سن کر 3 آدمی آگے آئے تھے اور اب انہیں تفصیل سمجھانے لگ گئے تھے۔ ان کی بات سن کر پولیس انسپکٹر نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے بولا، دیکھیں محترمہ، ابھی آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ وارڈ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، صرف آپ کا وہاں پر بیان لیا جائے گا اور پھر اس انسان کی اچھی خاصی ٹھکائی ہوگی۔ آپ اس بات سے بے فکر رہیں۔
میں انسپیکٹر کو بتانا چاہتی تھی کہ اس انسان سے میرا رشتہ کیا ہے، مگر لوگوں کے بھیڑ اور دباؤ نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں ہی پولیس وین میں بیٹھ کر تھانے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، بار بار دل مچل رہا تھا اپنے شوہر کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کروں، لیکن خوف بھی طاری تھا۔ اگر شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے بلا وجہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا، تو میں کیا کروں گی؟ اس نے مجھ پر بہت بڑی مہربانی کی ہوئی تھی، میری اولاد کو قبول کیا ہوا تھا، میں انہیں فون نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم تھانے پہنچ گئے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر وین سے اتر گئی تھی۔ پولیس اہلکار نے سلیم کو زور زبردستی گاڑی سے اتارا تھا، وہ اب بھی ان کے ہاتھوں سے تھپڑ ہی کھا رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے مچلا تھا، میں پولیس اہلکار کو منع کروں، ایسا نہیں کرو، وہ میرے بچے کا باپ ہے، لیکن نہ جانے کیوں میری زبان بند ہو چکی تھی۔ میں وہ وقت نہیں بھول سکتی جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، یہ سب میرے صبر کا ہی پھل تھا۔ اسے گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، آئیں محترمہ، اس طرف آ جائیں۔ میں خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہمیں بٹھا دیا گیا تھا، کچھ لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے، اس لیے ہمیں انتظار کرنا پڑا کہ بٹھایا گیا۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد میرے سابقہ شوہر کو ایک بار پھر گریبان سے پکڑ لیا تھا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، بتا مجھے کتنے لوگوں کے ساتھ تو نے ایسا کر چکا ہے، کتنا بڑا گروہ ہے تمہارا؟ ان کی بات سن کر میں فوراً بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے بولی، سر آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ مگر وہ میری طرف اشارہ کر کے بولے، محترمہ آپ گھبرائے نہیں، ایسے کئی لوگ ہمارے ہاتھ آتے ہیں آپ کی بدولت۔ یہ انسان ہم نے پکڑا ہے، اب اس کے ذریعے کئی بچے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے۔ آپ کی ہم سب پر مہربانی ہے۔ میرے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ پولیس اہلکار میری سننے کی بجائے اب اس سے تفتیش میں مصروف ہو گئے تھے۔ نکالو، تمہارے پاس کیا کیا ہیں، چیزیں موجود ہیں، اور کس آلات سے تم بچوں کو کڈنیپ کرتے ہو؟ جبکہ سلیم صرف رو رہا تھا، تھپڑ، لاتیں، ڈنڈے لگنے کی وجہ سے اسے وہ کافی زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ اب ایک پولیس حوالدار اس کی تلاشی لینا شروع ہو گیا تھا، کبھی جیب میں ہاتھ ڈالتا، کبھی قمیض کے اندر۔ اس کے اندر اچانک ایک سامان کو الٹ دیا گیا، جیب کے اندر سے کچھ پتھر، کچھ 20 اور 10 کے نوٹ، اس کے علاوہ ایک تصویر گری تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، مجھے معلوم تھا وہ تصویر کون سی تھی۔ فوراً ہی اس تصویر کو اٹھا لیا گیا اور اس میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا اور سلیم موجود تھا۔ اس کے سالگرہ کے اچانک دن پر آ گیا اور ایک تصویر لے کر چلا گیا۔ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا اس جگہ پر ایسا طوفان آ سکتا ہے۔ پولیس والے نے مجھے اب حیرت سے دیکھنے لگ گئے تھے۔ اچانک ہی ایک دوسرے پولیس والے نے تصویر کو الٹ دیا تھا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر دھیمی آواز میں پڑھنے لگا تھا۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، محترمہ آپ اب تک خاموش کیوں ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہے اس آدمی کا آپ کے بچے سے کیا رشتہ ہے تو آپ نے کچھ بولا کیوں نہیں؟ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، سر میں آپ سے یہی بول رہی تھی، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یہ ایک درندہ ہے، مگر یہ میرے بچے کا باپ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ دوسرا حوالدار جو تحریر پڑھ رہا تھا وہ بولا، جی صاحب اس کے پیچھے بھی یہی لکھا ہے، لیکن اس کو پڑھ کر صاف پتہ چل رہا ہے کہ قصوروار یہ عورت بھی ہے۔ میں نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں قصوروار نہیں ہوں، آپ مجھے اس طرح سے نہیں بول سکتے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ انسان ظالم اور درندہ ہے، آپ لوگ مجھے بھی اس کی حقیقت نہیں جانتے ابھی۔ میں مزید کچھ کہتی جبکہ میرا سابقہ شوہر روتے ہوئے بولا، یہ عورت شروع دن سے
میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہوئے آئی ہے۔ میرا بچہ پیدا ہو گیا، مجھ سے میرا بچہ چھین لیا گیا، طلاق لے لی گئی، دوسری شادی کر لی، اور اب مجھے میرے ہی بچے سے ملنے نہیں دیتی۔ اس کی وجہ سے آج میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ میں اس سے اپنا بچہ چھین کر بہت دور چلا جاؤں گا۔ یہ سمجھتی ہے یہ بہت مہان ہے۔ 4 کلاسیں پڑھ کر اس نے بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ ایک باپ کو اس کی اولاد سے دور کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ پولیس والے نے میری جانب حیرت سے دیکھا تھا، جبکہ میں درشت لہجے میں بولی، مجھے کسی کی کوئی بھی مدد نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں اپنا بچہ اس انسان کے حوالے کروں گی۔ اس نے جتنی تکلیفیں ماضی میں مجھے پہنچائی ہیں، بہتر یہی ہے کہ یہ مجھ سے اور میری اولاد سے 100 فٹ کی دوری بنائے رکھے۔ میں اپنا بچہ اس کے حوالے قیمت پر بھی نہیں کروں گی۔ میرے پاس عدالت کے وارنٹ ہیں، مجھے بچے کی کسٹڈی ملی ہے، اور میں اپنی مرضی سے اپنی اولاد کو اس شخص سے ملانے کی طاقت رکھتی ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا آپ لوگ بھی نہ بولیں۔ اچانک ہی میری ٹون تبدیل ہو گئی تھی، اور میں بنا کچھ بھی کہے تھانے سے نکل آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا جو میں قدم اٹھا رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر فی الحال میں نے مڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ لوگ مجھے روکنے کے پابند نہیں تھے، اس لیے کسی نے بھی مجھے پیچھے سے نہیں پکارا تھا۔ باہر آ کر میں نے رکشہ روکا تھا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے بیٹے کو ایک طرف لٹا دیا تھا۔ خوف کے زیر اثر وہ ایسا سویا تھا کہ ابھی تک اس کی نیند نہیں ٹوٹی تھی۔ میں اب ایک طرف سر ہاتھ میں دے کر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں چیخ چیخ کے رونا شروع کر دوں۔ میری زندگی سے جانے کے بعد اس انسان نے مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس دور میں چلی گئی تھی جس کے بارے میں سوچنا بھی میں گناہ سمجھتی تھی۔ آج میری پہلی شادی کا پہلا دن تھا، نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ میری ساس نے گھر لا کر میرا کوئی استقبال نہیں کیا تھا۔ میں تھوڑا سا حیران بھی ہوئی۔ شاید تک وہ کتنی اچھی طریقے سے امی امی کرتی رہی تھی، میری تعریفیں کرتی جا رہی تھی، اور اب کس طرح سے برتاؤ کر رہی ہے، لیکن میں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ میری چھوٹی نند مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی، جہاں پر ایک پھول بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کیسا استقبال! میرے دل و دماغ میں یہی خیالات بار بار آ رہے تھے، لیکن میں نے اپنے خیالات کسی پر ظاہر نہیں کیے تھے۔ دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ پہلے ہی میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب چھوڑ کر آئی تھی، اور اب شوہر کے گھر میں ایسی حالت، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سلیم اندر داخل ہوئے تھے۔ اسے دیکھ میں خود میں سمٹ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آج کی رات میرے لیے کتنی جہنم ثابت ہونے والی ہے۔ میں اس کے بعد میں انتظار کر رہی تھی کہ میرا شوہر کب آئے گا، میرا گھونگھٹ اٹھائے گا، لیکن اچانک ہی دھڑام کی آواز آئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سلیم زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، اور میں بے چین ہو کر بستر سے اتری تھی، ان کے قریب چلی گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، جو اس بات کی گواہ تھی کہ میرا شوہر شراب پی کر آیا ہے۔ اس کے پاس سے بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، اور مجھے دیکھتے ہی لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولے، بہت ہی حسین لگ رہی ہوں، لیکن ابھی دیکھنا کہ کچھ لمحے بعد تمہارا یہ خوبصورت چہرہ بدصورتی میں بدل دوں گا۔ یہ سب سنگھار کس کے لیے کیا ہے؟ کس یار کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ سچ سچ بتانا۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔
میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو پہلی ہی رات اتنی گھٹیا بات مجھ سے کر رہے تھے۔ میں کچھ کہتی اچانک جب وہ میرے نزدیک آئے تھے اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اسی بل زمین دوز ہو گئی تھی، اور وہ میرے دوپٹے کو زور سے کھینچتے ہوئے چلا کر بولے، آج کی رات اگر میں نے تیرے لیے جہنم ثابت نہیں کی تو میرا نام سلیم نہیں۔ دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے میرے سر کی کھال تک کھنچ گئی تھی، دوپٹے کی پن میرے بالوں سے جڑی ہوئی تھی۔ میری بے اختیار چیخ نکلی تھی جب اچانک انہوں نے ایک اور تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا اور شدت سے چلا کر بولے، کس یار کو اپنی آواز سنانا چاہ رہی ہے جو اتنا چیخ چلا رہی ہے؟ اب تیری آواز نکلی یہیں قبر کھود کر تجھے دفنا دوں گا۔ ان کی سخت آواز اور دھمکی سن کر میں خاموش ہو گئی، اور وہ میرا بازو تھام کر مجھے بستر پر دھکیل رہے تھے، اور اگلے ہی لمحے میرا منہ دبوچے ہوئے بولے، اپنے بھائی اور باپ بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی تو اب کھڑی نہیں ہوگی۔ اگر میں نے تجھے ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا دیکھ لیا تو میں تجھے گولی سے اڑا دوں گا، تیری ہر رات عذاب بناؤں گا، تیرا ہر دن جہنم بناؤں گا۔ بہتر ہوگا میرے اشارے پر چل پڑنا، میرا وہ روپ دیکھنے کو ملے گا جس کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ پر حاوی ہو گیا تھا، جب کہ میں سسکتی جا رہی تھی، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن اس جانور کو بالکل رحم نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے میں چھوٹی نند کے جگانے پر کھل گئی تھی۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، میں فوراً ہی بے چین ہو کر جاگ گئی۔ سامنے ہی میری ساس اور نند کھڑے ہوئے تھے۔ میری ساس فوراً میرے پاس بیٹھی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا اب بس تم پر ہے کہ تم اپنے شوہر کی شراب کیسے چھڑاتی ہو۔ ہم نے بہت کوشش کی تھی لیکن یہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اب تم آ گئی ہو، تم اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو سمجھانا شراب پینا کتنا غلط ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، امی اگر آپ کو علم تھا کہ آپ کا بیٹا شرابی اور ظالم ہے، آپ نے میری زندگی برباد کیوں کی؟ آپ نے میری شادی ان سے کیوں کروائی؟ خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی 2 بیٹیوں سے نوازا ہے، آپ کا دل نہیں لرزا کسی کی بیٹی کو برباد کرتے ہوئے؟ یہ کہتے ہی میں تڑپ تڑپ کر رونے لگ گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ سخت لہجے میں بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو بد دعا دینے کی؟ تم سمجھتی کیا ہو؟ ایک تو میں تمہارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں اور تم الٹا میرے ہی اولاد کو بد دعا دے رہی ہو۔ ان کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی، امی آپ کی بیٹی کو بد دعا نہیں دے رہی، آپ کو صرف احساس دلا رہی ہوں کہ آپ نے جو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، بھاڑ میں جاؤ تم سڑو، اب جو تمہارے ساتھ ہوگا ہم سب کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے، تم جیسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ اچانک ہی میرے سر کے بال کسی نے زور سے کھینچے تھے۔ میں نے بستر سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ میرے بالوں کو سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی؟ ایک تو میری ماں تم سے ہمدردی کرنے چلی آئی تھی اور اوپر سے تم میری ماں سے ہی زبان درازی کر رہی ہو، اتنی ہمت آ گئی ہے تم نے؟ یہ کہتے ہی ایک زوردار لات میرے وجود پر رسید کی تھی اور دھاڑیں مار کر بولی، کھڑی ہو جاؤ، آج تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ تو جیسی عورت کا میرے گھر میں کوئی گزارا نہیں ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میری آنکھوں میں فوراً سے آنسو بھر آئے تھے اور میں روتے ہوئے بولی، اچھا مجھے معاف کر دو، اور ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کی والدہ سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ میری امی، میرے بابا، میرے بھائی تینوں نے مل کر میری شادی بہت مشکلات کا سامنا کر کے کی تھی۔ میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے۔ بیٹی شادی کی صبح ہی گھر واپس آ گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے
معافی مانگ لی تھی، اپنے دل کو مار لیا اور ساس سے معافی مانگ لی۔ میرا یہ درد نہیں سمجھ سکتی تھی، میں ان کی اولاد نہیں تھی بلکہ ان کی اولاد کی بیوی تھی، جسے وہ ایک صرف باندھی سمجھ رہے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن بیت جانے کے بعد میری ماں نے آ کر میری ساس سے ولیمے کے بارے میں کہا، تذکرہ کیا تھا۔ میں جانتی ہی نہیں تھی یہ تذکرہ میرے لیے کتنا عذاب بن جائے گا۔ میری ساس نے میری ماں سے کچھ نہیں بولا تھا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میری سانسیں لمحے بھر کے لیے تھم گئی تھیں۔ آج بھی ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میری ہتھیلی پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے نزدیک چلے آئے تھے اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر میرے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا اور جھٹکا دیتے ہوئے بولے، تیری ماں میری ماں سے بول رہی تھی کہ ہم ولیمہ کریں۔ تیری اوقات ہے کہ میں تیرے لیے ولیمہ کروں؟ کس یار کو تیار ہو کر دکھانا چاہتی ہے؟ بتا مجھے۔ میں نے جھٹکے سے اپنا آپ ان سے چھڑایا تھا اور غصے سے بولی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اگر یہی سب تماشے کرنے تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری زندگی برباد کیوں کی؟ آخر آپ کو یہ سب کر کے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ایک اور تھپڑ میرے منہ پر رسید کرتے ہوئے بولے، زبان درازی کرے گی؟ آج کی رات تیرے لیے جہنم نہ بنائی، میرا نام سلیم نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھ پر حاوی ہو گئے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ 6 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بننے کی خوشی سے نوازا تھا۔ میرے لیے یہ لمحہ بہت خوبصورت تھا۔ میں مطمئن تھی کہ اگر شوہر ظالم ملا ہے تو کیا ہوا، اولاد کی تربیت اتنی اچھی کروں گی کہ میری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی یہ سب میرے لیے عذاب سے بدتر ہونے والا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی رپورٹس دیکھ رہی تھی جب اچانک میری ساس اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے۔ میں کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا اور میرے ہاتھوں سے رپورٹس چھین کر پھاڑ دی تھی۔ میں حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگ گئی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کس کا بچہ ہے؟ یہ سچ سچ بتانا، کس شخص کے ساتھ تم نے منہ کالا کروایا ہے؟ جبکہ میں سن ہو کر اپنی ساس کی بات سن رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ پاتی۔ میرے شوہر چلا کر بولے، آج ہی میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ تو کیا سمجھتی ہے کسی اور کا گن میرے سر پر تھوپ کر خود کو بری کر لے گی؟ یہ کہتے انہوں نے میرا بازو تھاما تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، ابھی کہ ابھی تو میرے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہے اس بچے کو ختم کروانے۔ میں کسی اور کی اولاد کو اپنا نہیں سکتی۔ ان کی بات سن کر میں نے جھٹکے سے اپنے شوہر کو پیچھے کیا تھا اور چلا کر بولی، خبردار جو تم نے ایک لفظ اور بولا بس بہت ہو گیا۔ بہت کالی تم دونوں ماں بیٹے نے اپنی من مانی۔ میں بھی کسی کی اولاد ہوں، سانس لیتا ہوا ایک زندہ وجود ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے ساتھ برا سلوک کرتے رہو گے، مارتے پیٹتے رہو گے اور میں چپ چاپ یہ سب برداشت کرتی رہوں گی؟ اب بات میری اولاد پر آئی ہے۔ اگر تم نے اس کی جانب گندی نظروں سے دیکھا، خدا کی قسم تمہیں میں الٹا لٹکا دوں گی۔ میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہوں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مجھے طلاق دو۔ چاہتی ہوں کہ میں تم سے طلاق۔ اگر تم میرے ماں باپ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے تو میں روڈوں پر رہ لوں گی، لیکن میں اب تمہاری مار برداشت نہیں کروں گی۔ کب تک میں تمہارا ظلم سہتی رہوں؟ میں بھی انسان ہوں،
میری بات سن کر میری ساس بولی، کتنی بد زبان لڑکی ہے، دیکھو ذرا منہ کالا کروایا ہے، اس کے باوجود اکڑ جا ہی نہیں رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میں غصے سے چلائی، خدا کی قسم اگر آپ لوگوں نے اب میرے اوپر ایک اور بہتان لگایا میں پورا گھر تباہ و برباد کر دوں گی، اور میں بد دعا دیتی ہوں تم ساری زندگی پاگلوں کی طرح سر کھجاتے ہوئے روڈوں پر گھومو گے رہو گے۔ اور تم میں سے اپنی سانس کی طرف انگلی اٹھائی اور بولی، بد دعا ہے میری تمہیں بھی، تمہاری بیٹیاں اٹھ اٹھ کر آنسو روئیں گی، تم نے کسی بیٹی کو رلایا ہے نہ، قدرت تمہاری بیٹیوں کو رلائے گی، اور جب تمہارے آگے آئے گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ گھر میں کیا سامان چھوڑ کر جا رہی ہوں، کس حال میں نکل رہی ہوں۔ میں بس اس جگہ سے دور چلی جانا چاہتی تھی جو انسان اپنی بیوی کا نہیں ہو سکتا، جو انسان اپنی اولاد کو اپنا نہیں سکتا، ایسے شخص کے ساتھ مزید کیا ہی گزارا کرنا۔ میں نے اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنے بھائی کو آج تک نہیں بتایا تھا کہ میرا شوہر شراب پی کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ 2 دن تک میں تکلیف سے تڑپتی رہتی ہوں، لیکن مجھے کوئی پوچھتا نہیں۔ پورے گھر کا کام کاج مجھ سے کروایا جاتا ہے اور صرف ایک وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، لیکن اب میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے شادی کی تھی، کوئی جرم نہیں کیا تھا، اور یہ شادی میری اپنی پسند سے نہیں تھی۔ میں یہ سب برداشت کرتی تھی، اس لیے اپنے گھر جا سکتی تھی۔ یہ شادی میرے ماں باپ کی پسند سے تھی۔ میں کھڑے ہو کر ان سے سوال کر سکتی تھی کہ آپ نے میرے لیے یہ کیسا انسان ڈھونڈا ہے جو جانور ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ میری ماں کی سانسیں تھم گئی تھیں، رک گئی تھیں۔ انہیں پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اپنے سسرال میں خوش نہیں ہوں، اور اب مجھے روتا ہوا اور اس حال میں دیکھ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی ہر داستان ان کو سنائی تھی، جبکہ امی نے مجھے خوب سنایا تھا کہ جب تمہارے ساتھ ایسا رویہ وہ لوگ رکھ رہے تھے تو تم خاموش کیوں رہی؟ کیا تمہارے ماں باپ مر چکے تھے کہ تم نے اتنے ظلم برداشت کیے؟ شادی ہوئی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا تم طلاق لے سکتی تھی، جبکہ میں اب ہار چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے ہر تکلیف بیان کی کہ میں اپنا بچہ ختم نہیں کر سکتی، مجھے اس بچے سے بہت پیار ہے۔ میری امی، بابا، بھائی تینوں نے میرا ساتھ دیا تھا، اور پورے 9 ماہ بعد ابراہیم میری گود میں آ گیا تھا۔ میرے بابا جان نے فوراً خلا کا پرچہ دائر کر دیا، اور میرا شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہاں ابراہیم اس کا ہی بیٹا ہے، وہ بس غصے میں تھا، اس لیے خلاف ہو گیا۔ اب میں اور میرا بیٹا اس کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن جو انسان میری تکلیف کے وقت میرے ساتھ نہیں تھا اس سے میں کیا ہی امید لگاتی۔ میں نے فیصلہ لے لیا تھا، اور کورٹ کے ذریعے ہماری علیحدگی ہو گئی تھی۔ بچے کی کسٹڈی بھی میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنے بچے کی شکل تک دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ایسے انسان سے آپ کیا بھلا امید کر سکتے ہیں کہ جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہو، جو عورت کو مارتا ہو، اسے تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہو، اور اس کی ماں اس کا ساتھ دیتی ہو۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی یہ سب میرے لیے جان کا وبال بن جائے گا۔ میرا بچہ جب 1 سال کا ہوا، میں نے بڑے پیمانے پر اس کی سالگرہ منعقد کی تھی۔ تب میری ملاقات کاشف سے ہوئی۔ اس نے مجھے اس روز شادی کے لیے پرپوز کیا۔ میں نے اسی وقت اس کے سامنے اپنا بچے کا نام رکھا تھا، اگر تم مجھے میرے بچے سمیت قبول کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور نکاح نامے پر بھی یہ لکھوایا تھا کہ الف سے لے کر یہ تک میرے بچے کی ذمہ داری کاشف پر ہوگی۔ میں پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کی نوکری بھی بہت اچھی تھی، اور وہ بہت نیک انسان تھا۔ میرا بھائی تھا، اس کی شادی ہونی تھی، اس کی بیوی آنی تھی۔ اگر میں اپنے میکے میں ہی بیٹھی رہتی، میرے بچے کو
نہ وہ پیار ملتا اور نہ ہی مجھے وہ عزت جس کی میں حقدار تھی۔ شادی کے بعد میں اپنے بیٹے کی سالگرہ ایک بار پھر کی تھی۔ میں جانتی ہی نہیں تھی یہ سالگرہ میرے لیے اب نقصان دہ ثابت ہونے والی ہے۔ میرے شوہر نے اس بات کا اہتمام کیا تھا اور سب کو ہی بلایا تھا، تب اچانک سلیم چلا آیا اور اس نے زور زبردستی میرے بیٹے کے ساتھ تصویر لی تھی اور بنا کچھ بھی بولے چلا گیا تھا۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اس آدمی نے اتنا بڑا پلان کر رکھا ہے۔ میں بھی اپنے خیالوں میں گمسم ہی تھی جب ابراہیم کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ جاگ گیا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور میں جانتی ہی نہیں تھی کہ برا کتنا ہونے والا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ تیسرا دن میرے لیے نئی مصیبت لے کر سامنے آیا تھا۔ مجھے کورٹ کا نوٹس آیا تھا جسے دیکھ کر میری ہوا خشک ہو گئی تھی۔ کورٹ میں میری پیشی تھی۔ سلیم نے بچہ لینے کے لیے کیس دائر کیا تھا، نہ جانے کیوں اس دفعہ مجھے اپنا کیس کمزور لگ رہا تھا۔ میں شادی کر چکی تھی، اپنی زندگی میں کسی اور مرد کو شامل کر چکی تھی۔ اگر اس بات کو مدعا بنا کر میرا سابقہ شوہر نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا تب میں کیا کروں گی؟ دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے اور مجھے شدید رونا بھی آ رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اپنی تمام تر پریشانی اپنے شوہر کو بتائی تھی۔ اس لمحے کاشف نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں، خدا تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کریں گے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جب پولیس کا مسئلہ ہوا تھا تو مجھے فون کر کے بتاتی، میں تمہارے ساتھ آتا، ہم دونوں مل کر ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے، لیکن تم نے مجھے فون ہی نہیں کیا۔ میں نے اسی پل اپنے شوہر سے معافی مانگی اور ان کے ساتھ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری اولاد مجھ سے نہیں چھیننا۔ اگر یہ اولاد مجھ سے چھن گئی میرا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کاشف سے کوئی اولاد نہیں دی، میں اپنا بچہ کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، خاص کر ایک شرابی کے حوالے کسی بھی قیمت پر نہیں۔ وہ ابھی 2 سال کا تھا اور ایک لمحے کے لیے مجھ سے دور نہیں رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی میں اسے خود سے الگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں حیران بھی تھی کہ ایک شرابی نے کیس کو کیسے دائر کیا، اس کے دل و دماغ میں یہ سب کیسے آ گیا، اس کی ماں، اس کی بہنیں وغیرہ اس کا ساتھ کیسے دے رہی ہیں۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ کبھی آزمائش کے طور پر ہونے والے کچھ لوگ آپ کی زندگیوں میں ایسے شامل ہوتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں۔ 2 دن بعد میری پیشی تھی، پہلی۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھی، لیکن میرے شوہر نے بہت ہی اچھا وکیل کیا تھا، اس جانب سے میں مکمل مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن جب میں عدالت پہنچی تو اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ میرے سابقہ شوہر کے ساتھ وہی انسپکٹر بیٹھا ہوا تھا جس نے اسے اریسٹ کیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اور کارروائی بھی شروع ہو گئی تھی کچھ ہی دیر میں۔ ڈرامہ تھا، سمجھ سے باہر تھا۔ میرے صاحب شوہر کا وکیل اب کھڑا ہو کر جج کو اپنا موقف بیان کرنے لگا، جبکہ میں اب خاموشی سے بیٹھ کر تمام باتیں سن رہی تھی۔ وہ بولا، یہ عورت اتنی خود غرض ہو گئی ہے کہ باپ اور بیٹے کی ملاقات نہیں کروا رہی۔ باپ اپنی اولاد کی یاد میں پاگل ہو گیا ہے، لیکن اس عورت کو رحم نہیں آ رہا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور چلاتے ہوئے بولی، کوئی یہ بات تڑپ نہیں رہا، یہ صرف اور صرف نفرت میں مجھ سے میرا بچہ چھیننا چاہتا ہے۔ جج صاحب، مجھ سے پہلے ہی میرے بچے کی کسٹڈی مجھے مل چکی ہے، یہ صرف اور صرف ڈرامہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جتنے ظلم میرے ساتھ کیے ہیں میں آپ کو سب بتا نہیں سکتی۔ میری بات سن کر جج نے مجھے خاموش کروا دیا اور کچھ ہی دیر کے بعد میرے سابقہ شوہر کو بلایا گیا اور ان سے سوالات کیے جا رہے تھے۔
جب اچانک وہ سر جھکا کر بولے، میں آپ سے سب سے کے سامنے سب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا تھا۔ میں نفرت بھری نظروں سے دیوار دیکھ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس انسان کا گلا گھونٹ دوں جس نے پوری زندگی میری برباد کر دی۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں روبینہ، تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور مجھ جیسے درندے کو معاف کرنا بھی نہیں چاہیے، جو عورت کی عزت نہیں کرنا جانتا، جو بیوی کو بیوی کا رتبہ نہیں دیتا بلکہ اسے پیروں کی جوتی سمجھتا ہے۔ جج صاحب، میری بیوی بالکل ٹھیک بول رہی ہے۔ میں انسان نہیں، حیوان ہوں جس نے اس کی زندگی پوری تباہ و برباد کر دی، اور میں نے ہی اس کو مارا پیٹا ہے، اپنے بچے کو اپنا کہنے سے انکار کیا ہے۔ انسپکٹر صاحب، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ آدمی اب حیرت سے میرے سابقہ شوہر کو دیکھنے لگا۔ وہ مزید بولے، کل رات میں نے فیصلہ لیا ہے، اب میں مزید کسی کی زندگیوں کو تباہ و برباد نہیں کروں گا۔ مجھے میرا بچہ نہیں چاہیے۔ میری بیوی بالکل ٹھیک بول رہی ہے۔ میں اپنی اولاد کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کروں گا۔ میرا ابراہیم صرف 2 سال کا ہے۔ اگر میں نے اس کی تکلیف اس کی ماں سے اسے چھین لیا تو وہ ٹرومائز ہو جائے گا اور تکلیف میں آ جائے گا، اور میں اپنے بچے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں آج اعلان کرتا ہوں، میرے بیٹے کی ذمہ داری میری بیوی روبینہ کی ہے۔ میرا ابراہیم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، لیکن ہاں، جب ابراہیم بڑا ہو جائے اسے میرے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اچانک اس نے اپنی جیب سے 2 گولیاں نکالی تھیں اور کسی کو بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان گولیوں کو نگل لیا تھا۔ لمحہ لگا تھا اور وہ اچانک زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ فوراً ہی پولیس اہلکار اس کی طرف بڑھے تھے۔ میری اپنی سانسیں بھی تھم گئی تھیں۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں وہیں پر دم توڑ گیا۔ اس نے زہر کی گولیاں نگل لی تھی جس نے اتنی تیزی سے کام کیا تھا کہ اسے زیادہ وقت ہی نہیں لگا تھا اور وہ اسی پل ختم ہو گیا تھا۔ میں ابھی تک بت بنی کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ ہوا کیا ہے؟ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 مہینوں کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا میرے سابقہ شوہر کی ماں مر گئی تھی، اور اسی غم میں اس نے خود کو ختم کر لیا تھا۔ اس انسپکٹر سے میری اور میرے شوہر کاشف کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس انسپکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ اس نے ہم سے جھوٹ بولا کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتی ہوئی آئی ہیں، اور ہم نے زور زبردستی سے اس کا بچہ چھینا ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا اور مجبوراً میں نے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی تھی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ غلط انسان ہے۔ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اسے معاف کر دیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ رب العالمین اسے مغفرت فرمائے۔ ان کی بات سن کر میں نے واقعی دعا کی تھی۔ ابراہیم کو اس نے مجھے سونپ دیا تھا، اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ وقت نہ کبھی رک سکا ہے اور نہ کبھی رک سکے گا۔ 15 سال بعد آج جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے سابقہ شوہر کی قبر پر آئی تھی، میں نے اپنے بیٹے کو ہوش میں آتے ہی پوری تفصیل سمجھائی تھی کہ تم کس کی اولاد ہو اور تمہاری زندگی میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ آج ہم دونوں ماں اور بیٹا اس قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے بیٹے نے مجھ سے گلہ کیا تھا اور محبت سے بولا، آپ میرے لیے سب کچھ ہے میرا، لیکن اس خبر پر صرف میں اس لیے آتا ہوں قبر پر کہ اس انسان نے مجھے بہت ہی خوبصورت عورت کا بیٹا بنایا ہے۔ اس نے مجھے میری ماں دی ہے۔ نہ جانے اگر اس دن عدالت مجھے آپ کی بجائے ان کے حوالے کر دیتی، میرا کیا ہوتا؟ اس کی بات سن کر مجھے بہت فخر محسوس ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری کوئی اولاد نہیں دی تھی، شاید اس لیے کہ میں ابراہیم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور کسی دوسری اولاد سے کر نہیں پاتی تھی۔ شاید میں انصاف نہ کر پاتی۔ کاشف بھی میرے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے ابراہیم میں ہی اپنی
اولاد ڈھونڈ لی تھی۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، کبھی بھی ادھورا دیکھ کر کسی بھی شخص پر اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ پوری تفصیل جاننی چاہیے اور دونوں طرف سے جاننی چاہیے تاکہ پھر کوئی بھی غلط فہمی نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔